خلفاء نے کیا۔ ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب حاکم تھے تو ان کے سامنے ایک شخص نے گاڑیاں دی، سنیوں کے لیے سننے کی بات ہے، وہ رنج میں آئے اور وہاں ان کا ایک عقیدت مند تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر، گاڑیاں دی۔ آپ غصہ پی گئے، وہ شخص گالیاں دینے والا چلا گیا تو آپ نے اس کو پوچھا اپنے عقیدت مند کو کہ اگر میں تجھے اجازت دے دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا کہ یہ مقام دین میں رسول اللہ کے سوا کسی کا نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے، کونے کو گالی دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا، مرتد ہے، اس کی اصلاح قتل، باقی کوئی کتنا بڑا نا اس کو اگر گالی دیتا چلو بےہودگی سمجھ لو، قتل کا مستحق نہیں ہوتا، قتل کی اصلاح کوئی آسان بات ہے۔ اب یہ سارا قتل و غارت جو ہو رہا کہ فلاں فلاں کو گالیاں دی، بےہودگی ہے، ٹھیک ہے کوئی گالیاں دیتا وہ اللہ سے معاملہ ہے، اگر وہ غلط دیتا اللہ اسے نہیں دے گا، مگر اس کی اصلاح قتل نہیں۔ پوری ایک کتاب جو ہے نا آخری دور میں سلطنت عثمانیہ کے جو مفتی تھے اور ان کی وہ کتاب حنفی علماء کا مرجع ہے، اب فتح اسی سے دیتے ہیں، اس کو فتاوی شامیہ کہہ دیتے ہیں، رد المختار کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تنبیہ الولاۃ والحکام، سارے گورنر و حاکموں کے نام ہے کہ خبردار کسی صحابی کو گالی دینے والے کو قتل نہ کرنا ورنہ تم خود قیامت کے دن جہنمی ہوگی۔ یہ وہ جرم نہیں ہے جس کی سزا اسلام میں قتل ہو۔ اتحاد کی خاطر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ اتحاد کی خالی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے سمجھیں کہ کس حد تک اس شخص کا جرم ہے، اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ آپ اپنی طرف سے جذباتی ہو کر فیصلے کرتے رہیں گے، اپنی شریعت بنا لیں گے، پھر